अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। पेशावर तक का बाकी सफ़र बड़ी खामोशी, सुकून और खैर आफियत से कट गया। पीटीडीसी वालों की सर्विस वाकई लाजवाब थी। शम्मा, फारूकी और सैराब अड्डे से बाहर आए। शम्मा को सफ़र ने खासा थका दिया था। वो अब आराम करना चाहती थी। फारूकी साहब, क्यों ना रात भर के लिए होटल में ठहरा जाए, खासा लंबा सफ़र था। बड़ा नेक ख्याल है। फारूकी ने एक टैक्सी वाले को हाथ देते हुए सैराब के बात की तायीद की। चलिए, उसने उन दोनों के लिए पिछला दरवाज़ा खोल दिया। चलो भाई, किसी अच्छे से होटल में ले चलो। जी साहब। पठान ड्राइवर ने फारूकी के अगली सीट पर बैठते ही टैक्सी आगे बढ़ा दी। होटल वाकई बहुत अच्छा साबित हुआ। ये 4 स्टार होटल उनके लिए आराम और जी भर कर नींद की नवीद लाया। उन्होंने साथ साथ 2 कमरे लिए। फारूकी पहले कमरे में और वो दोनों अगले कमरे में ठहरे। खाना खाने की किसी को भी हाजत ना थी, इसलिए वो बिस्तरों में घुसते ही नींद की आगोश में चले गए। रात का आखिरी पहर होगा जब किसी आहट से शम्मा की आंख खुल गई। उसने नाइट बल्ब की हल्की सब्ज रोशनी में इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा। कोई तब्दीली महसूस ना हुई, मगर वो पुरयकीन थी कि उसकी आंख किसी आहट ही के बायस खुली थी। उसने बाएं हाथ साथ लेटे सैराब की तरफ देखा, जो गहरी नींद में था। फिर आहिस्ता से कंबल हटाकर वो फर्श पर उतर आई। ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बात है ज़रूर। उसने मुख्तसर मगर बेहतरीन सामान से सजे कमरे का भरपूर जायज़ा लिया, फिर खिड़कियों की तरफ बढ़ गई। पर्दे हटाकर उसने बाहर देखा। उनका कमरा तीसरी मंजिल पर था। बाहर सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। दूर दूर रोड लैंप वाले खंभे सर झुकाए खड़े गहरी सोचों में गुम थे। उसका जी चाहा खिड़की के पट खोल दे, मगर बाहर धुंध की लहर चल रही थी। फिर जब उसे खुनगी महसूस होने लगी तो वो पर्दे बराबर करके पलटी और बिस्तर में आन घुसी। आंखें बंद करके उसने सोने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो फिर नींद की आगोश में पहुंच गई। अचानक ही कमरा उस शैतानी मौसीकी के शोर से गूंज उठा। उसने खुद को एकदम स्याह महल के तहखाने में पाया। खौफ और दहशत से उसका चेहरा, सारा जिस्म ठंडे ठंडे पसीने में डूब गया। वो चौबी दरवाजे से टेक लगाए फूली हुई सांसों के साथ सामने देख रही थी। तुम? कलमाशा ने अचानक किसी तरफ से नमूदार होकर उसको दहला दिया। तुम लौट आई, तुम्हें आना ही था। तुम मेरी कुव्वत के दायरों से बाहर जा ही नहीं सकती। और वो देखो अरफा, वो भी आ गई। फटी फटी आंखों से शम्मा ने मौसीकी के ज़ीरो बम पर मदहोश रक्स करती घूमती आती अरफा को देखा, जो आंखें बंद किए दीवानावार नाच रही थी। अरफा, उसने उसे पुकारा। उसे यकीन न आ रहा था कि वो दोबारा कलमाशा के चंगल में फंस चुकी है। खौफ और बेबसी से उसकी आंखों में पानी सा भर आया। वो रोते रोते रह गई। ये तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकेगी, ये किसी की आवाज़ नहीं सुन सकेगी। ये इस वक्त मेरे शहर में है, कलमाशा ने बड़े गरूर से कहा। ढोल, दफ और शहनाई के साथ घुंघरों की झनकार ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। अरफा अब एक जगह खड़ी रक्स का एक ख़ास रवैया बनाए सर झटक रही थी। उसका सर दायरे में रदम पर घूम रहा था। इसी हालत में अगर कोई आम औरत सर को जंबिश देती तो कब की गर्दन तोड़ बैठी होती, मगर अरफा के लिए जैसे इस अंदाज रक्स में कोई नई बात ना थी। उसी वक्त कलमाशा ने शम्मा का हाथ थामा और उसे ज़ोर से सामने की तरफ धिक्का दे दिया। वो सीधी अरफा के कदमों में जा गिरी। अरफा ने एक झटके से खुद को साख्त कर लिया। मौसीकी का शोर थम गया और जब शम्मा ने एकदम छा जाने वाले उस रूह फरसा सन्नाटे में अरफा की जानिब गर्दन उठाकर देखा तो उसके हवास गुम हो गए। खौफ और सिर्फ खौफ ने उसे यूं जकड़ लिया जैसे अब उसका दिल फटा के फटा। उफ! वो अरफा का खूबसूरत चेहरा तो नहीं था, वो तो किसी बदरू का अक्स था। इंतहाई भयानक खदोखाल की हामिल वो चेहरा किसी तरह भी इंसानी कहलाने के मुस्तहिक नहीं था। उसके फटे फटे, मकरू और जली हुई खाल पर मुश्तमिल चेहरे को अरफा का चेहरा कहा ही नहीं जा सकता था। फिर एक अजीब और अचानक हरकत की उस करिया-उल मंज़र औरत ने उसके लटके हुए बड़े बड़े स्याह होंठ तनफ़ुर के अंदाज में खिंच गए।
اس کے حلق سے ایک خوفناک خراٹ ابھری اور اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں سے شمع کا چہرہ نوچ لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے تیز خنجر اس کے چہرے میں اتار دیے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں گرم نوکدار سلاخیں گھسیڑ دی ہوں۔ درد اور اذیت سے ڈوبی ہوئی ایک تیز چیخ اس کے حلق سے آزاد ہوئی اور اس نے بے ساختہ خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ شمع! سیراب نے ہڑبڑا کر بیدار ہوتے ہوئے اسے شانوں سے تھام لیا اور جھنجھوڑنے لگا، مگر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک دینے کے ساتھ فاروقی کی آواز ابھری۔ وہ ان دونوں کو بے تابی سے پکارے جا رہا تھا۔ سیراب! سیراب! کیا ہوا؟ دروازہ کھولو! اس نے دروازہ پیٹتے ہوئے باہر سے کہا۔ تب شمع نے ایک دم سانس روک لیا۔ آواز اسی کے حلق میں آدھی چیخ کے ساتھ رک گئی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چہرے سے ہاتھ ہٹائے، ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، چہرے کو ہاتھوں سے چھو کر جیسے اطمینان کیا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر اس نے سیراب کی باہوں میں خود کو گرا دیا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ سیراب نے اسے تھپکا اور ساتھ لپٹا لیا۔ اسی وقت فاروقی نے پھر باہر سے پکارا۔ لگتا تھا باہر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جمع ہو چکے ہیں۔ اس نے اٹھتے ہوئے جواب میں پکارا، فاروقی صاحب! 1 منٹ، ہم ٹھیک ہیں، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر شمع کو کمبل میں لپیٹ کر وہ اٹھا، تیزی سے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر فاروقی، ارد گرد کے کمروں کے کچھ مسافر اور ہوٹل کے 2-3 بیرے جمع تھے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ چیخیں کیسی تھیں؟ مختلف آوازیں ابھریں۔ فاروقی تیزی سے اندر چلا آیا۔ کچھ نہیں جناب، میری بیوی خواب میں ڈر گئی تھی، اب وہ ٹھیک ہے، آپ لوگ برائے کرم تشریف لے جائیں۔ میں آپ کی ہمدردی اور تکلیف دہی کے لیے بے حد شکر گزار ہوں، سیراب نے وضاحت کی، اور لوگ کچھ شک بھری اور کچھ ہمدردی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ صاحب، سب خیریت ہے نا؟ ایک بیرے نے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم جلدی سے 3 کپ کافی لے آؤ۔ سیراب نے اسے اشارہ کیا اور اس سے پہلے ایک دوسرا بیرا ابھی لایا صاحب کہہ کر دوڑ پڑا۔ شاید وہ اندر کے ماحول کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ سیراب نے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر بستر کے قریب آ گیا۔ فاروقی تب تک بستر کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور شمع اسے رک رک کر اپنا خواب سنا رہی تھی۔ سیراب نے قریب جا کر کچھ کہنے کے بجائے صرف شمع کا بیان سننے کو ترجیح دی، اور جب شمع اپنا خواب پوری طرح بتا چکی تو ایک بار پھر اس نے خوف سے لرز کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ یہ خواب ہی تھا شمع، تم تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، سیراب نے اس کے سرد ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر مسلتے ہوئے کہا۔ شمع نے اسے اپنی خوف سے سفید پڑتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خواب کو خواب سمجھ کر بھی دہشت زدہ تھی۔ فاروقی نے کچھ سوچتے ہوئے خود کو کرسی پر نیم دراز کر لیا۔ اسی وقت بیرے نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، سیراب نے اس کے جواب میں کہا۔ دروازہ کھلا اور بیرا کافی کے ٹرے ہاتھوں پر اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹرے ان کے پاس پڑی تپائی پر رکھا، ادھر ادھر درزیدہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا، شمع کے زرد چہرے کو غور سے دیکھا، پھر پلٹا اور چل دیا۔ سنو، سیراب نے اسے جانے سے روکا۔ جی صاحب، وہ رخ ان کی طرف کر کے بولا۔ نائٹ شفٹ پر کوئی ذمہ دار آدمی موجود ہے کیا ہوٹل میں؟ جی، اسسٹنٹ مینیجر صاحب ہیں۔ تم جاؤ، سیراب نے کہا اور وہ سلام کر کے باہر نکل گیا۔ کیا کام پڑ گیا مینیجر سے؟ فاروقی نے پوچھ لیا۔ میں چاہتا ہوں صبح پہلی فلائٹ سے لاہور نکل جائیں، میں اب زیادہ دیر ادھر ادھر وقت گزارنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اچھا فیصلہ ہے، فاروقی نے تائید کی۔ بہرحال شمع بیگم، آپ خود کو حشاش بشاش کریں، حالانکہ یہ آسانی سے ممکن نہیں ہے، تاہم اگر آپ کوشش کریں تو سیراب کی مدد سے اپنی حالت درست کر سکتی ہیں۔ خوف کی یہ دیوار جب تک آپ خود نہیں گرائیں گی، اس کی اینٹیں اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گی۔ پھر وہ سیراب کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اسسٹنٹ مینیجر سے مل کر ٹکٹوں کا انتظام کراتا ہوں، تم لوگ آرام کرو۔ سیراب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فاروقی نے اپنا کپ تھاما اور کمرے سے نکل گیا۔ سیراب نے کافی کا ایک کپ شمع کو تھمایا، دوسرا خود لیا، دروازہ اندر سے لاک کیا اور واپس بستر پر آ بیٹھا۔ شمع جان، خود کو سنبھالو، یہ طے ہے کہ کلماشا چونکہ ابھی موجود ہے
اس لیے اس کی طرف سے ایسی حرکتیں ہوتی رہیں گی۔ اگر تم یوں ہی خوفزدہ ہوتی رہی تو تم سے پہلے میں ہلکان ہو جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، شمع نے تڑپ کر کہا۔ کپ تپائی پر رکھا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ سیراب کے لیے اور مشکل ہو گئی۔ اس نے بھی کافی کا کپ تپائی پر رکھا اور شمع کو چپ کرانے کے لیے کوشاں ہو گیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی کتنی ہی دیر سسکتی رہی۔ خدا کے لیے خود کو سنبھالو۔ وہ اس کا شانہ تھپکتا رہا۔ کچھ دیر بعد شمع کے تھکے ہوئے ذہن نے اونگ لی اور وہ غنودگی کے سمندر میں اتر گئی۔ سیراب نے آہستہ سے اسے بستر پر لٹایا، اس پر کمبل درست کیا، اپنا کافی کا کپ ختم کیا اور لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ ہوٹل سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے لاہور تک کا باقی سفر سکون سے کٹ گیا۔ کوئی انہونی وارد نہ ہوئی اور جب شمع، سیراب اور فاروقی گھر میں داخل ہوئے تو بے اختیار شمع کے ہونٹوں سے الحمدللہ کے الفاظ ادا ہو گئے۔ طاہرہ بیگم ان کے اچانک لوٹ آنے پر حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی۔ وہ اکیلے رہتے رہتے خاصی بیزار ہو گئی تھیں۔ شمع کو سیراب نے منع کر دیا کہ طاہرہ بیگم سے کسی بات کا تذاکرہ نہ کیا جائے۔ فاروقی جانا چاہتا تھا مگر سیراب نے اصرار اور پھر سختی سے اسے روک لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں وہ تینوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ انیکسی کے ساتھ مہمان خانے کے نام پر 2 اور کمرے موجود تھے مگر سیراب نے فاروقی کی ایک نہ سنی اور اسے کوٹھی کے اندر اپنے سامنے والا کمرہ دیا۔ فاروقی ان میاں بیوی کی محبت سے بے حال ہو رہا تھا۔ گھر والوں اور رشتوں کا احساس اسے بار بار جذباتی کر دیتا تھا، تاہم سیراب اور شمع نے اسے سنبھال لیا اور ناشتہ کرنے کے بعد فوراً وہ اپنے اپنے کمروں میں آرام کے لیے گھس گئے۔ شمع اور سیراب سپہر 3 بجے بیدار ہوئے۔ ملازم سے پتہ چلا کہ فاروقی کافی دیر سے جاگ چکا ہے اور ڈرائنگ روم میں ان کے جاگنے کا منتظر ہے۔ وہ دونوں فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آئے تو بابا نے چائے لگا دی۔ چائے سے فارغ ہو کر سیراب نے فاروقی اور شمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے صاحبان، ابھی تک جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ کے لیے کیا پروگرام ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ شمع نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اسے جیسے گزرے ہوئے وقت نے چھو لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دھواں دھواں ہو گئے۔ بھابھی، فاروقی نے پہلی بار اسے اس رشتے سے پکارا۔ شمع نے چونک کر اسے دیکھا اور نہال سی ہو گئی۔ لگتا ہے آپ کا بھابھی کہنا شمع کو اچھا لگا ہے فاروقی صاحب، سیراب نے کہا۔ ہاں، بہت اچھا لگا، شمع نے ہنس کر کہا۔ آپ کہیے بھائی جان کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اس نے جوابی رشتہ اناؤنس کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا اب بھی آپ کے دماغ پر اس خواب کا اثر باقی ہے؟ خواب؟ شمع زیر لب بڑبڑائی۔ کیا واقعی وہ خواب تھا؟ میں ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائی۔ وہ خواب ہی تھا بھابھی، فاروقی نے اپنی بات پر زور دیا۔ مگر شاید وہ اتنا بھیانک تھا کہ آپ ابھی تک اسے خواب تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ آپ کا ذہن اس کے بد اثرات سے اس قدر متاثر ہوا ہے کہ وہ آپ کو حقیقت کی طرح تلخ لگتا ہے۔ ہاں، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شمع نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جیسے اپنے ذہن میں گزرے ہوئے سارے واقعات کو فلم کی صورت میں متحرک دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سیراب اور فاروقی کا رخ دروازے کی جانب تھا، جبکہ شمع اس طرح صوفے پر بیٹھی تھی کہ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ آئیے امی، طاہرہ بیگم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر سیراب نے جلدی سے کہا۔ فاروقی نے بھی اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے آگے چلی آئیں۔ پھر یوں ہی وہ شمع کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھنے لگیں اور شمع کی ان پر نظر پڑی، وہ ایک دم چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم؟ اس نے خوفزدہ انداز میں طاہرہ بیگم کی طرف انگلی اٹھائی اور اچھل کر پرے ہو گئی۔ سیراب اور فاروقی اور طاہرہ بیگم تینوں حیرت سے کنگ ہو گئے۔ پھر سیراب نے اٹھ کر چیختی ہوئی شمع کو شانوں سے تھاما اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بلند آواز میں بولا، شمع، ہوش میں آؤ شمع، یہ تمہاری امی ہیں۔ نہیں نہیں، وہ بدستور چیختے ہوئے اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ آخری الفاظ جو اس کے ہونٹوں سے نکلے تھے وہ تھے، تم عرفہ تم۔ سیراب نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور صوفے پر لٹا دیا۔ طاہرہ بیگم لپک کر اس کے قریب چلی آئی اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ فاروقی الگ مخمصے میں پھنس گیا تھا
और सैराब की समझ में ना आ रहा था कि क्या करे। उसी वक्त बाबा तेज़ तेज़ चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद शमा की चीख सुनकर भागा आया था। बाबा, डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, वो इस वक्त हॉस्पिटल से घर आ चुके होंगे, जल्दी करो। सैराब ने उसे हिदायत दी और वो जी साहब जी कहता हुआ कोने में तपाई स्टैंड पर पड़े टेलीफोन की जानिब लिपका। फ़ोन इंडेक्स खोलकर उसने डॉक्टर अरसलान का नंबर देखा और डायल करने लगा। इसे क्या हो गया बेटे? और ये अरफा कौन है? तायरा बेगम ने परेशानी से रूहानसी आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं अम्मी, इसने कल रात कोई खौफनाक ख्वाब देखा था, बस उसी का असर अभी तक इसके जहन और दिल पर मौजूद है। सैराब ने आधा सच बताकर तायरा बेगम की तसल्ली करना चाही। या अल्लाह खैर। वो शमा के बालों में उंगलियां फेरते हुए आयात का विर्द करते उस पर दम करने लगीं। तकरीबन 20 मिनट इसी परेशानी में गुजर गए। फिर जब सैराब पानी के छींटे मारकर शमा को होश में लाने की कोशिश कर रहा था तो डॉक्टर अरसलान कमरे में दाखिल हुआ। उसने रस्मी अलेक सलेक के बाद उन सबको शमा के गिर्द से परे हटाया और उसका मुआयना करने लगा। साथ साथ वो छोटी छोटी बातें भी पूछता जा रहा था। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? जी नहीं, दरअसल कल रात हम पेशावर में थे। वहाँ होटल के कमरे में रात के आखिरी पहर शमा ने कोई ख्वाब देखा। बस उस वक्त से दूसरी बार इसकी ये हालत हुई है। सैराब ने तफसील बताई। डॉक्टर ने शमा के फफूटे उठाकर आंखों के ढीलों का जायज़ा लिया। ये प्रेग्नेंट है मिस्टर सैराब, आपको इनकी ख़ास केयर करनी चाहिए। इनके लिए कोई भी सदमा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का बायस हो सकता है।